میں اگر ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے تو سب سے بڑا نام جو سامنے آئے گا وہ آئے گا نیازی اڈے کا، جس کے مالک ہیں بجاش نیازی صاحب۔ اچھا جی، اب ان کا جو ایک ایس ایچ او کے ساتھ وہاں کے متعلقہ تنازع چل رہا ہے، اس میں کیا چیزیں سامنے آئی، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، یہ میں آج آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن تھوڑا سا میں ماضی پہ جاؤں گا۔ بجاش نیازی ظاہر ہے سب سے بڑا اڈا، پیسہ، ریل پیل سب کچھ۔ میاں اسلم اقبال صاحب کے ساتھ جو تحریک انصاف کے رہنما تھے، ان کے ہیں بلکہ بھی ان کے ساتھ بڑا اچھا ان کا دوستانہ ماحول، تعلق کیے وہ سارا۔ اور وہ بجاش نیازی صاحب اس امید سے تھے کہ ان کو تحریک انصاف کی الیکشن میں ٹکٹ ملے گی، بہرحال وہ ٹکٹ ان کو نہیں ملی۔ بجاش نیازی صاحب کا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہمدردیاں، بہرحال کوئی بڑے رہنما تو نہیں ہیں لیکن ٹکٹ لینا چاہ رہے تھے، ٹکٹ ان کو وہاں سے نہیں ملی، اس لیے تحریک انصاف سے تعلق تو ان کا بنتا ہے۔ اب معاملہ یہاں پر سر تب اٹھاتا ہے جب پولیس اپنی چیکنگ کے لیے جاتی ہے اور اڈوں کے اوپر جا کے، وہ تمام اڈوں کے اوپر، صرف نیازی اڈے پہ نہیں تمام اڈوں کے اوپر وہ چیکنگ کرتی ہے۔ اب کچھ مطالبات جو پولیس کی جانب سے کیے گئے، جو بات سامنے آئی، وہ مجھے بھی تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ اپنی، میں فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوں، میں نے 4 سیٹیں لی ہیں اور میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ دے دیا اس پہ، ان 4 سیٹوں کا 1 2 3 4 کا ریکارڈ اڈے والوں کے پاس موجود ہوگا کہ یہ شاداب ریاض نے خریدی تھی اور اس کا یہ ریکارڈ ہے، یہ 4 سیٹیں۔ اب اللہ نہ کرے ان 4 سیٹوں میں کوئی دہشت گرد سفر کرتا ہے یا کسی جگہ پہ کوئی ویڈیو میں، کیونکہ راستے میں بنتی ہیں ویڈیو آتی ہے، تو ان 4 کا رسپانسیبل میں ہوں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ اپنے بچوں کا، بیٹیوں کا، بچوں کا، بیگم کا آئی ڈی کارڈ دیں، نام دیں، کچھ مائنرز بھی ہو سکتے ہیں، بہت سے اس کے اندر رکاوٹیں موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ تنازع کافی زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ اور بس سٹینڈ پر پولیس نے چھاپا مارا تو الزام یہ لگایا گیا کہ بجاش نیازی صاحب کی جانب سے کہ رشوت مانگی تھی جی 5 لاکھ روپے، میں 1 لاکھ روپیہ دیتا بھی رہا ہوں، 5 لاکھ روپیہ عیدی کے نام پہ مانگا۔ تو میں نے کہا کہ فی الحال تم جاؤ، ابھی فی الحال یہ معاملات چل رہے ہیں، عید گزر جائے گی، پھر اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے۔ اور رشوت جب دینے سے انکار کیے تو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا متعلقہ ایس ایچ او نے۔ اب نیازی صاحب نے یہ بھی الزام لگایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کیش کاؤنٹر کے اندر پولیس اہلکار گھس گئے جہاں کروڑوں روپیہ ہوتا ہے، اور وہاں پہنچ کر دھمکیاں دی۔ اچھا، دوسری طرف پولیس کے جو سینئر افسران ہیں، ڈی آئی جی جو ہیں، آئی تھنک فیصل کامران، وہ ان تمام الزامات کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے ان تمام الزامات کو مسترد کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عید تہوار پر پولیس اڈوں پر جاتی ہے تاکہ کوئی مشکوک شخص، کوئی دہشت گرد لاہور میں گھس رہا ہے، لاہور سے نکل رہا ہے۔ ایک اور بھی چیز وہ آپ کو پتہ ہے، وہ جو ایک کرمنل ڈیٹا ریکارڈ ایک اکٹھا وہ اس کے اوپر کیا جاتا ہے، اس سے بھی وہ شناختی کارڈ ڈال کے نمبر تو وہ چیک کر لیا جاتا ہے کہ کسی پہ، تو وہ ان کی پولیس کا ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ جی ہمیں وہاں سے کوئی شناختی کارڈ ملے، اگر ایسا کوئی مشکوک ہے تو ہم اس کو پکڑ لیں۔ کوئی مشکوک دہشت گرد تو سفر نہیں کر رہا، پولیس کی یہ سوچ تھی سینئر افسران کے مطابق۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ 50 سیٹر بس یا 40 سیٹر بس میں اگر صرف 6 لوگوں کے شناختی کارڈ ہوں اور باقی سب ان کی فیملی شو کی جائے تو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ ہم باقی اڈوں پر بھی جاتے ہیں، وہاں پر جا کے بھی دیکھتے ہیں، تو اس طرح کے جو ہے وہ جو معاملات ایسے سامنے نہیں آتے۔ اور ایک شناختی کارڈ پر 7 سے 8 سیٹیں بک کروائی جاتی ہیں، اور یہ صرف ایک نہیں ہے، یہ مسلسل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہاں پر بھی معاملہ تھوڑا سا مشکوک ہوتا ہے، نیازی صاحب کو بھی ان چیزوں پر تھوڑا سا اس کو پراپر طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر خدا نخواستہ اگر کوئی کرمنل یا دہشت گرد ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو یقیناً اس کا نقصان نیازی صاحب کو بھی اتنا ہی ہے جتنا مجھے یا عام شہری کو ہے، اور سب کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ فیملی ہو سکتی ہے تو فیملی تو میں پھر وہی بات کروں کہ جب آپ کہیں گے جی کسی مطلب 12 سال کی 14 سال کی بچی ہے، بچہ ہے، اس کا شناختی کارڈ کہاں سے لے کے ہیں؟ سیٹ تو ظاہر ہے وہ پوری لیں گے۔ تو حکومت کو ان چیزوں کے اندر تھوڑا سا بہتری کرنی پڑتی ہے، پڑے گی۔ پولیس قانون پر عمل کروانا چاہتی ہے اور کروا کر ہی رہے گی، یہ بھی پولیس افسران کا یہ کہنا تھا۔ کسی مشکوک شخص جن کے خلاف مقدمہ درج ہو، جیسے میں نے بتایا کہ کرمنل ریکارڈ بھی ان کا ہو، تو پولیس کو اس سے پتہ لگ جائے گا جب ان کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی
یا نمبر وہاں پر موجود ہوگا۔ اب واپس آتے ہیں جی بجاش نیازی صاحب، جو نیازی اڈے کے روح رواں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں، میں کسی افسر کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، میں میڈیا کے سہارے سے عوام کو بتاؤں گا کہ یہ پولیس ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پولیس بتائے گی کہ کس اڈے پہ کتنے کتنے اشتہاریوں نے سفر کیا اور وہ کہاں سے کہاں گئے اور ان کو کیسے پکڑا۔ آگے کیونکہ محرم بھی آ رہی ہے، اس کی عید کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوگا، تو یقیناً سیکیورٹی تو اس میں بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پر انہوں نے کہا کہ جی سفر کرتے ہیں لوگ یہاں پر، تو اس کا اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اشتہاری جس نے آئی ڈی کارڈ نہیں دیا تو دہشت گرد یا اشتہاری ہے۔ کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ بچیاں ہوتی ہیں، ان کی بیگمات ہوتی ہیں، تو ان کے آئی ڈی کارڈ نہیں دیتے۔ میرے نزدیک بھی جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ اس کا بہتر حل یہی ہے کہ جو فیملی کا سربراہ ہے اس کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اور ان سیٹوں پہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ 5 سیٹیں اس شناختی کارڈ پہ ہیں۔ اب اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس سربراہ کو پکڑا جا سکتا ہے کہ بھئی تم نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی، یہ کہاں پر ہے، یہ تو مشکوک ہے، یہ تو ہمیں مطلوب ہے، یہ اس نے یہ واقعہ کیا ہے۔ ہر ایک کا شناختی کارڈ لینا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے، جیسے بچے بھی ہوتے ہیں، کئی فیملیز ویسے بھی شناختی کارڈ لے کے سفر نہیں کرتی، یا ان کو برا لگتا ہے کہ بھئی ان کی بیگمات کے یا بچوں کے نمبر لیے جائیں۔ اچھا جی اب آ جاتے ہیں جی یہاں پر بجاش نیازی صاحب نے کہا کہ جی ایس ایچ او صاحب جو ہیں، انہوں نے جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تو مجھے اپنے میرے دوستوں سے کالز کروانی شروع کر دی کہ اسے ڈیلیٹ کر دو، اور میں نے انہیں کہا کہ میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا۔ تو پھر پولیس ملازم بھی آئے، انہوں نے دھمکیاں بھی دی، اور پھر انہوں نے مطلب زبردستی کہا کہ ایس ایچ او صاحب کہہ رہے ہیں ڈیلیٹ کرو، میں نے پھر انکار کر دیا۔ تو پھر ایس ایچ او صاحب خود پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے پہنچنے کے بعد گالم گلوچ دھمکیاں سب کچھ انہوں نے نیازی صاحب نے یہ الزام لگایا ہے، یہ کیا ہے، اور ہمارے لوگوں سے موبائل بھی چھین لیے گئے، جبکہ کورٹ یہ کہتی ہے کہ کسی کا موبائل چھیننا تو دور کی بات، دیکھا بھی نہیں جا سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ اور پھر آئی ڈی کارڈ خواتین کیوں دکھائیں؟ اگر کچھ غلطی ہوا ہے تو فیملی کے سربراہ کو پوچھا جا سکتا ہے۔ اب یہ وہ معاملہ ہے جو ایک طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی 5 لاکھ روپیہ رشوت مانگی۔ اگر ہم اس پہ دیکھیں تو ظاہر ہے ہماری پولیس کے بے شمار ایسے افسران ہیں، لوگ اس طرح کے ہیں جن کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ پیسے نہیں مانگے ہوں گے۔ ان کے نیازی صاحب کا الزام ہے، اگر نیازی صاحب کا الزام ہے تو یقیناً میں توقع کرتا ہوں، کیونکہ وہاں پر سی سی کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں، نیازی صاحب تو خود بھی ماشاءاللہ اس معاملے میں بڑے ایکٹیو ہیں، تو کوئی نہ کوئی اس طرح کا پروف ہوگا، خالی زبان سے تو الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اس معاملے کی ایک ہائی لیول انکوائری ہونی چاہیے، اس لیے نہیں کہ بجاش نیازی طاقتور ہے یا بجاش نیازی نے میڈیا کے اوپر جا کے سوشل میڈیا کے اوپر شو ڈالا، صرف اس لیے کہ اگر ایک قانون بنایا گیا ہے تو اس پر عمل درآمد کرنا بجاش نیازی صاحب کا بھی فرض ہے، ایس ایچ او صاحب کا بھی فرض ہے کروانا، اور ڈی آئی جی صاحب کا بھی فرض ہے کہ اس پہ عمل کروائیں، لیکن قانون اس طرح کا نہ ہو جس کے سے لوگوں کی چادر اور چار دیواری کیا تقدس پامال ہو۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔